بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام علی مقام واقعہ کربلا سے منسوب آج کی نشریات شان حسین۔ آج 8 محرم الحرام ابتدائی نشست انشاءاللہ جس طرز سے ماہ رمضان المبارک میں مختلف داستانیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے، بلکہ میں تو بس یہ کہوں کہ جو کتابوں میں دیکھا ہے علماء سے سنا وہ بس آپ کے سامنے بتانے کی سعادت حاصل کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ انشاءاللہ اسی طرز سے آج سے سلسلہ شروع کرتے ہیں داستان کربلا کے عنوان سے، یا داستان حسین کہہ لیجئے، داستان امام علی مقام کہہ لیجئے۔ تو یعنی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ آغاز سے لے کے اختتام تک کہ یہ پوری داستان مرحلہ وار سن کر پورا واقعہ کربلا الف سے لے کر یہ تک، ظاہر ہے جتنی دامن وقت پہ گنجائش ہونا تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی، وہ داستان کی شکل میں انشاءاللہ ہم سب کے اذہان میں محفوظ ہو جائے، ریوائز ہو جائے انشاءاللہ۔ امام علی مقام آغاز یہاں سے کرتے ہیں، ولادت امام علی مقام سے۔ یعنی یہ عجب ہے کہ خود امام علی مقام امام حسین کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات منسوب ہیں، وہ جو روایت ملتی ہیں، وہ اٹ سیلف ایک داستان ہے، اور یہیں سے ہم اپنی اس داستان کربلا کا، داستان حسین کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا ہیں امام علی مقام کے، گود میں لیے بیٹھے ہیں امام علی مقام کو۔ ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، بارش کا فرشتہ آیا روایات میں۔ اب یہ مکالمہ ہے اس فرشتے کا سرکار دو عالم سے اور امام علی مقام کی ولادت کے بالکل ابتدائی ساعتیں ہیں۔ فرشتے کا مکالمہ ہے، سرکار دو عالم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہت محبت فرماتے ہیں اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے۔ کہا ہاں، مجھے اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے بہت الفت ہے، بہت محبت ہے، بہت چاہت ہے۔ یہاں وہ فرشتہ ایک لفظ کہتا ہے، گویا داستان کربلا کا آغاز یہیں سے ہو گیا۔ ولادت امام کے واقعات میں بھی شہادت امام کے واقعات کا عکس ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ جب سرکار دو عالم نے کہا کہ ہاں مجھے بہت محبت ہے اپنے اس نواسے سے، اپنے اس فرزند سے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ تو اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت اس فرزند کو، اس نواسے کو شہید کر دے گی، یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روایات میں آیا کہ ساتھ ہی وہ فرشتہ ایک سرخ مٹی اپنے ساتھ لایا، جو کہ ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لی۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، یہ کہا اس فرشتے نے کہ یا یہ اس وقت کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب یہ جو مٹی ہے جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تب یہ سمجھ لینا کہ بس حسین شہید ہو گئے، حسین اس دنیا میں ظاہر نہیں رہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو شیشی میں بند کیا، یہاں تک کہ جب شہادت امام علی مقام ہوئی تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو واقعہ کربلا سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہوئی۔ مثلاً حضرت علی ایک مرتبہ، امام حسین کے والد، حضرت حسین ابن علی نام، حضرت علی ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران ایک مقام سے گزرے، رکے۔ کیا نام ہے اس مقام کا؟ کربلا نام ہے اس مقام کا۔ آپ دیدہ ہوئے، روئے، گریہ فرمایا، اتنا گریہ فرمایا کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا گریہ فرمایا۔ یہ بھی آیا روایات میں کہ حضرت علی نے باقاعدہ ان مقامات کی نشاندہی کی میدان کربلا میں کہ اس مقام پر خیمے لگیں گے، اس مقام پر شہادت ہوگی، اس مقام پر یہ آئے گا۔ تو یعنی امام علی مقام کی ولادت کے دنوں میں بھی واقعہ کربلا اور شہادت کی بات ہوتی رہی۔ یہ ہم نے امام علی مقام کی ولادت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، 3 شعبان ولادت ہوئی، آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے سعادت نصیب ہوئی حج کرنے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ تو خانہ خدا کی اور روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ، اور آپ سب نے بھی ٹیلی ویژن پر وہ سارے مناظر دیکھے۔ ذرا ایک لمحے کو بس وہ مناظر اپنے ذہن میں رکھیے،
مدینہ منورہ کا منظر اپنے ذہن میں رکھیے، مکہ مکرمہ کا، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے ربط ہے اس سے، اور یہ سوچیں کہ بس جیسے ہم 10 ذی الحج سے ہی اسی نشریات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کیسے، یہ عرض کرتا ہوں۔ آپ ذہن میں رکھیے مدینہ منورہ، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جائیے ذرا پیچھے، 27 رجب 60 ہجری، کئی سو سال پہلے مدینہ منورہ ہے، آل رسول ہے، گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب مدینے میں رہتے ہیں۔ حاکم وقت ایک شخص بن گیا ہے، نام ہے اس کا یزید، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، یزید جب حاکم وقت بنا، مدینے میں امام حسین کو اس نے پیغام بھیجا، یعنی اپنے ایک شخص کے ذریعے، ولید کے ذریعے ایک پیغام بھیجا کہ جاؤ اور حسین ابن علی کو یہ پیغام دو کہ یزید حاکم وقت بن گیا ہے، اب حسین میری بیعت کر لیں، یعنی کہ مجھے انڈورس کر دیں، میرے ایک ایک ایکٹ کو انڈورس کر دیں کہ ہاں یہ جو کچھ کر رہا ہے میری تائید ہے اس کو۔ یہ واقعہ ہے 27 رجب کو۔ ولید نامی شخص یزید کا پیغام دینے کے لیے امام علی مقام کو بلایا۔ اب دربار ہے ولید کا، یا وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی مقام آئے ہیں، اور یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ولید کا جو کہ پیغام پہنچا رہا ہے یزید کا، اور یہاں ہے امام علی مقام۔ ولید کہہ رہا ہے کہ یزید کا خط آیا ہے، کیا کہا ہے اس خط میں، الفاظ ظاہر ہے میرے خلاصہ کلام ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو رات کا وقت ہے، کل دن میں سب کے سامنے اس بارے میں بات کریں گے کہ بیعت کا اصل حقدار کون ہے، کیا ہونا ہے، کل بات کریں گے۔ یہ کہہ کہ امام علی مقام جانے لگے۔ اچھا کچھ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام جب جا رہے تھے تو بنی ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ تم یہاں پر باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اس خیال سے کہ ہاں کچھ معاملہ شاید کچھ کشیدہ ہے تو پھر اندر آ جانا، لیکن ابھی باہر کھڑے رہنا۔ تو سب باہر کھڑے ہیں، امام علی مقام اندر ہیں، ولید سے بات ہو رہی ہے، امام علی مقام نے کہا کل بات کریں گے۔ امام علی مقام یہ بات کر کے جانے لگے۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ مروان جو وہاں ایک ساتھ جو موجود تھا ولید کے، اس نے کہا ولید یہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ولید یہ سوچ لو کہ اگر آج، میں اس کے الفاظ میں اگر آج حسین ابن علی کو جانے دیا نا اس دربار سے، پھر یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہی موقع ہے، یا تو جس طرح یزید نے کہا نا کہ یا تو بیعت لے لو، یا تو یزید نے کہا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے حسین سر قلم کر دو، یہ آج یہ کام کر دو۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے یہ کلام سنا، ولید کی یہ بات، یہ مروان کی یہ بات سنی جو ولید سے کہہ رہا تھا کہ حسین کا سر قلم کر دو اگر بیعت کو راضی نہیں ہوتے۔ زہرا کے لال کو جلال آیا، امام علی مقام کی آواز جلال میں بلند ہوئی۔ امام علی مقام کی بلند آواز سن کر بنی ہاشم کے وہ نوجوان جو اب تک باہر کھڑے تھے دربار میں داخل ہوئے اور امام علی مقام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ قصہ مختصر، امام علی مقام نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں اس وقت ایسا ماحول ہو گیا کہ پھر وہ بات اب امام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسا میں نے کہا، خود داستان کربلا میں بہت ساری داستان ہے، جس طریقے سے ولادت کی اتنی ساری داستان تھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہ ایک واقعہ، یہ تو ہو گیا، لیکن امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے تو انکار کر دیا، ساتھ ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ یعنی میں یوں کہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا نا کہ جان مدینہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا کہ حالات اب ایسے ہو گئے کہ مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، آل رسول شہر رسول چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی اب کہنے کو ایک بڑی سادہ سی ایک عام سی بات ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب ذرا اس کو صرف ریلیٹ کریں ہم اپنے آپ سے۔ اگین میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی مثال عرض کرتے ہیں تو ہم یعنی کوئی ریلیٹ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کہاں وہ کہاں، لیکن صرف ذرا معاملے کی سیریسنس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی ایگزامپل لیں تو ذرا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ یہ فرض کر لیں آپ اور میں دنیا کے جس شہر میں بھی رہتے ہیں، ایک کوئی عام آدمی ہو، بالکل عام حالات ہو، یہاں تو حالات ہی الگ ہے نا، نہیں بالکل عام حالات ہو، بلکہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک شہر میں رہتا ہے اور اس کو دنیا کے کسی اور شہر میں بہت اچھی اپورچونٹی ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے اس شہر میں چلا جاؤں گا تو میرا لائف سٹائل بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود
عام حالات میں عام آدمی کو کوئی عام شہر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہاں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں کی گلیاں سے میں مانوس ہوں، تو میں یہ شہر چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ آئیے، یہاں آئیے، فرزند علی ہیں، حسین ابن علی ہیں، نواسہ رسول ہیں، تو شخصیات ہستیاں کون ہیں؟ شہر کون سا ہے؟ شہر مدینہ ہے، روضہ رسول ہے، چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اور کن حالات میں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو یعنی خود رخصت مدینہ، اور پھر اکیلے نہیں جا رہے، اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، مستورات خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو خود رخصت مدینہ ایک بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ امام علی مقام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لازم ہے نا کہ امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہوں گے۔ اب آپ ساتھ میں مدینہ منورہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ 60 ہجری پہ جائیے، 28 رجب، امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں۔ ایک مجھ جیسا خطا کار گناہ گار جب روضہ سرکار دو عالم پہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ وہ جگہ یعنی کھینچ رہی ہوتی ہے بار بار۔ جب الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الوداع کر کے آتے ہیں پھر دوبارہ چلے آتے ہیں، 3-4 مرتبہ چلے جاتے ہیں کہ یہ جگہ کیسے چھوڑیں۔ اب سوچئے کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑیں، نانا کا روضہ چھوڑیں، تو کیا منظر ہوگا؟ گویا امام کہہ رہے ہوں کہ بس تیرے شہر سے جاتے ہیں، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں؟ آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ یہ سارے کا سارا منظر ہے۔ اور امام علی مقام جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے۔ گویا امام علی مقام یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اماں کی لہت چھوٹی، روضہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا۔ یعنی امام علی مقام پر بظاہر تو خنجر 10 محرم کو کربلا میں چلا ہے، لیکن گویا اس کی ابتدا اس انداز سے مدینے میں ہو گئی کہ ماں کی لہت چھوڑ کے جا رہے ہیں، نانا کا روضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ روایات میں آیا کہ جب امام علی مقام، اب یہ دو مناظر ہیں نا، امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم پہ گئے الوداع کرنے کے لیے، اور اپنی والدہ محترمہ کی لحد پہ گئے الوداع کرنے کے لیے۔ اب یہ دونوں کے سینیریوز کیا ہیں؟ روایت میں آیا امام علی مقام جب نانا کے روضے پر الوداع کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے تھے، قدم جما کے جا رہے تھے، مگر جب ماں کی لحد پہ گئے تو ایسے لپکے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر جاتا ہے، ایسے لپکے۔ میں ایک لمحے کو مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر گرامی جناب آمنہ مقام ابوا سفر کے دوران رحلت فرمائی، اور کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی لحد کے پاس جا کے گریہ فرمایا تھا، مجھے ایک لمحے کو وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے، اور کیوں اداسی ہے؟ اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اب مدینے سے نکلنے کا کیا عالم ہے، عجب عالم ہے، سواری کا کیا منظر ہے، عجب منظر ہے۔ یعنی میں ساری ڈیٹیلز چھوڑتے ہوئے کہ ایک یعنی اماریاں محمل ہیں، اماریاں ہیں، سواریاں ہیں، ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے ہیں۔ علی کی بیٹی امام علی مقام کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، صرف ان کی سواری سن لیجئے، اور جب یہ سنیے کہ وہ کس انداز سے روانہ ہوئی تو کوشش کیجئے گا اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ آگے داستان میں ایک اور منظر آئے گا کہ جب وہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں تو آپ کو یہ منظر بہت یاد آئے گا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کس شان سے سوار ہوئی، گویا ایک آواز آئی کہ سب اپنی نظریں نیچی کر لیں، کیوں؟ علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ یعنی کیا منظر تھا؟ ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو سوار کرنے کے لیے۔ میر انیس نے اپنے طور پہ اس منظر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا، کہتے ہیں پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر،
سواری کے پاس جب علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ پہنچی جو ہی ناقے کے قرین دختر حیدر، تو کیا ہوا؟ خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، امام حسین نے خود ہاتھ پکڑا. پھر فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر، جو آپ کی کنیز تھی، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند جناب محمد فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اس عالم میں امام عالی مقام کا قافلہ نکل گیا مدینے سے. تاریخ ہے 28 رجب 60. آگے بڑھتے ہیں. مدینے سے نکل کے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ. اسی لیے اس کیا تھا کہ ذرا آپ وہ حج اور وہ سارے مناظر چونکہ ابھی سب نے دیکھے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی، تو سب کے ذہن میں مناظر تازہ ہیں، اور ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر ہم سعادت حاصل کرتے ہیں، تو وہ ذہن میں رکھیے. مدینے سے نکلے، مکے کا رخ کیا. 3 شعبان 60 ہجری مکہ مکرمہ امام عالی مقام پہنچ گئے مدینے سے مکہ. مگر وہاں ایک اور عجب واقعہ ہوا. ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی بس 2 دن باقی تھے کہ امام عالی مقام نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے روانگی اختیار کر لی. مکے سے بھی نکل گئے حج سے پہلے. کیوں؟ اب اگین میں پھر عرض کروں گا، یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، یہ کتنا سخت مرحلہ ہے. میں عرض کرتا ہوں، ابھی جب مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تو میں جس کاروان میں تھا وہاں ایک صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا پیچھے پاکستان میں. تو ظاہر ہے کتنا بڑا صدمہ، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ کہنے لگے کہ میں حج کی نیت سے آیا ہوں، ابھی میں نے حج، تو میں حج چھوڑ کے چلا جاؤں، یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ تو ایک عام انسان کی یہ بات ہے. بہرحال امام علی مقام کو مکے سے روانگی اختیار کرنی پڑی. کیوں؟ معلوم ہوا حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. یعنی سوچیں، نواسہ رسول کے خون کو جائے امن جس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں بہانے کا سوچا گیا. نواسہ رسول کے خون کو خانہ کعبہ میں بہانے کا سوچا گیا. بہرحال اب امام علی مقام مکے سے بھی نکل گئے، مدینے سے چلے مکہ، اب مکے سے چلے. اب جب امام علی مقام راستے میں ہیں تو ایک آپ کا سامنا ہوا، آپ کا سامنا ایک فوج سے ہوا. ظاہر ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے تو تیزی سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، حر نام ہے، حر. جو یہ کون ہے؟ حر بن یزید ریاحی. کیا ہے معاملہ؟ 1000 کی فوج لیے یہ اپنے ساتھ آیا. 1000 کی فوج لیے. یہ ایک بڑا سپہ سالار ہے یزیدی فوج کا. کچھ لوگوں نے کہا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی فوج کی، یعنی اتنے بڑے لیول پہ تھے. اچھا، راستہ کچھ ایسا تھا کہ حر جو آپ کو ٹریس کر رہے تھے وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی غیر معمولی تگ و دو کرنے پڑی. ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑا. اس لیے یہاں پہنچتے یعنی کہ جب وہ امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے، جب جناب حر ان کی فوج جس میں 1000 لوگ تھے، فوج کے سوار اور جو باقی افراد تھے، گھوڑے، سبھی پیاس کے مارے، سب کی حالت خیر تھی جب امام علی مقام کے سامنے پہنچے. اور آپ اگین یہ سوچئے کہ یعنی میں پھر یہ حوالہ دوں گا، مجھے ابھی جب میں پچھلے دن وہاں گیا تو مجھے یعنی وہاں کی پیاس کے عالم کا اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کی گرمی میں پیاس، پتہ چلتا ہے کہ پیاس کہتے کس کو ہے. یعنی انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے لمحوں میں. تو امام علی مقام مکے سے نکلے ہیں، سامنا ہوا ہے حر کی فوج سے. حر کی فوج آپ کو ڈھونڈتے بہت تگ و دو سے گزری ہے. تو جب امام علی مقام کے پاس پہنچی تو عجب منظر ہے کہ امام کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن کی جو فوج آئی وہ ہانپ رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے. کیوں؟ پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین کون ہے؟ حسین ساقی کوثر کے نواسے ہیں. تو امام علی مقام نے کیا کہا؟ فوراً اپنے جوانوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کیا یہ حکم دیا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے، فوج آئی ہے راستہ روکنے کے لیے، فوج نڈھال ہے، فوج کمزور ہے، فوج اس وقت ناتباہ ہے، فوج ہانپ رہی ہے، فوج کانپ رہی ہے، بہت اچھا موقع ہے، اس فوج کو یہاں مار دو، بات ختم ہو جائے گی. نہیں. امام علی مقام نے یہ حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، کیونکہ یہ بھی بہت پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے. امام علی مقام نے حکم دیا پوری فوج کو سیراب کیا جائے، اور سیراب کیا گیا، پانی پلایا گیا.
روایات میں آیا صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. یہ آیا کہ کیسے پانی پلایا گیا؟ کہا ہر گھوڑا جب 3 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا. یعنی جانوروں کو بھی سیراب کیا گیا. حر کا ایک ساتھی تھا, وہ اپنی حالت بیان کرتا ہے, کہتا ہے میری حالت پیاس سے بڑی غیر تھی, میں سب سے آخر میں پہنچا تھا. وہ کہتا ہے میرے پاس خود امام حسین آئے, امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا. یعنی حسین جن کی ابھی پیاس کے تذکرے سنیں گے آپ کل کے ایپیسوڈ میں, یہ آج خود اپنے ہاتھوں سے لٹرلی اپنے ہاتھوں سے دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ منظر آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے کا منظر اس سے بڑا مختلف ہوگا. یہ ہو گیا, آپ ایک ایک کر کے منظر آپ کے ذہن میں کہ یہ لشکر آیا, روکا, یعنی پیاس سے نڈھال ہے, امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا. اب کیا ہوا؟ اور سب ہو گیا. اب امام روانہ ہونے لگے کیونکہ امام تو نکل گئے تھے مکے سے. ایک نیا واقعہ ہوا, ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا؟ اب جب امام روانہ ہونے لگے, حر نے ایک کام کیا. کیا؟ حر نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. حر کہہ رہے ہیں جس کو ابھی امام علی مقام نے پانی پلایا, جس کی فوج کو پانی پلایا, جن کے گھوڑوں کو پانی سیراب کرایا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دوں جو حاکم تھا. مجھے تو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچا دوں. قصہ مختصر, ایک موقع آیا اور اس نے, یعنی ایک عجیب واقعہ ہوا. امام علی مقام سے مکالمہ چل رہا جناب حر کا. بہرحال امام علی مقام نے اپنی راہ لینے کے لیے گھوڑے کی لگام کسی یا جو بھی ہوتا ہے کہ یعنی بس سفر کا ارادہ ظاہر کیا. ایسے میں عجیب واقعہ ہوا. کیا؟ جب امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو لگام دی, حر نے ایک عجیب کام کیا. کیا کیا؟ حر نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے, آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا. اب جب یہ عمل ہوا کہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی, فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کو غیظ آیا. امام علی مقام نے ایک جملہ کہا, یعنی کہ یہ جو کسی سے اس زمانے میں آپ سمجھ لیجیے کہ ایکسٹریم ڈس پلیجر کسی سے شو کرنا ہو تو یہ بات کہی جاتی تھی. جب غیظ آیا امام علی مقام کو تو کہا حر کہ تو نے کیا کیا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ ایکسٹریم ڈس پلیجر کا اظہار ہوتا تھا. ایک اور عجیب واقعہ ہوا یہاں پر, جب امام علی مقام نے یہ کہا کہ حر تو نے یہ کیا کیا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر اگرچہ ہے ابھی یعنی مخالف کیمپ میں ہے, ابھی امام حسین کے لشکر میں تو نہیں ہے نا, ابھی تو امام حسین کے مخالف کیمپ میں ہے, لیکن ایک بات کہی حر نے. کہا حر حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. حسین اگر آپ کے علاوہ اس پورے عرب میں کسی بھی اور نے مجھ سے جملہ کہا ہوتا نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا, میں بھی اس کے لیے جملہ کہہ دیتا. لیکن آپ کو میں جملہ کہہ نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کیا کروں, آپ کی ماں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, تو میں آپ کو یہ جملہ پلٹا نہیں سکتا. بہرحال یہ واقعہ ہوا. اب یہ قافلہ زیادہ آگے نہیں جا سکا, یہاں تک کہ یہ قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچ گیا. 61 ہجری مدینے سے چلے, 28 رجب 60 ہجری مکہ, اور بالآخر کربلا 2 محرم الحرام. تو اب کیا ہوا؟ علماء بیان کرتے ہیں جب قافلہ اس مقام پر پہنچا, ہوا چل رہی تھی, مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا. سوچئے کربلا کی خاک, عرب کا ریگستان, عراق, دھوپ, گرمی, آل رسول سفر میں ہے, اماریاں محمل, مٹی اڑتے ہوئے محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر کہا بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے نا یہاں سے مجھے لے چلیے, جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے لے چلیے. کیوں؟ کہا بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے چلیں. لیکن کیا ہوا؟ امام نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو, ذرا مقامی لوگوں کو بلاؤ, یہاں کون رہنے والا ہے ذرا بلاؤ. مقامی لوگوں کو بلایا گیا. امام نے سب سے پوچھا سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی بزرگ نے کہا جی اس کو نینوا کہا جاتا ہے. اچھا اور کوئی نام ہے اس جگہ کا؟ ہاں اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. اچھا اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو فلاں بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو فلاں بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سننا تھا. امام عالی مقام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے. خیمے لگا دیے جائیں. خیمے لگا دیے گئے. حسین کربلا پہنچ گئے. میر انیس کہتے ہیں کربلا کی خاک ہے، آل رسول ہے، بیبیاں ہیں، بچے ہیں، امام علی مقام ہے. میر انیس کہتے ہیں یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، ارے جنگل کہاں، جنگل کہاں، بطول کے گل پیراہن کہاں. کہ کہاں وہ جنگل، کہاں جناب زہرا کی خاندان کے لوگ، جنگل کہاں، بطول کے گل پیراہن کہاں، ارے کنبہ کہاں نبی کا، کنبہ کہاں نبی کا، یہ دار محن کہاں، قبریں کہاں شکستہ دلوں کی، وطن کہاں. یہ تو سب یہاں مارے جائیں گے، حالانکہ وطن تو مدینہ ہے. قبریں کہاں شکستہ دلوں کی، وطن کہاں، آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس ارض پاک کو، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو. جب کربلا پہنچ گیا اب کیا ہوا؟ بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور. سارا واقعہ آپ نے سنا، اب یہ منظوم انداز میں سنیے کہ حضرت عباس پوچھے امام علی مقام سے، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر. ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر. سب محملوں میں بیٹھی ہیں، سب ابھی سواریوں میں بیٹھے ہیں، بہت گرمی ہے، تو آپ بتائیں کہاں خیمے لگائیں. ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے. کب سے، یہ سواری ہے اس کے اوپر اماری ہے، اماری میں پردے لگے ہوئے ہیں، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہیں سبھی کے گھٹے ہوئے. کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمہ کرو بپا. پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا. بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، یعنی کہ امام علی مقام کے حکم پر حضرت عباس جناب زینب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہاں خیمہ لگائیں. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار. میں کیا کہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کر لیجئے. لیکن ساتھ میں اپنے اوپینین یہ دیا کہ خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزہ زار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار. مختار کائنات کے تم نور عین ہو، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو. بس جہاں حسین کہے نا بس وہیں سب کر لو، وہیں پہ خیمہ لگا. اچھا اب جناب زینب آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ آج اس زمین پر ہمیں لایا ہے آسمان، آج اس زمین پر ہمیں لایا ہے آسمان. اب دیکھیے دکھلاتی ہے تقدیر کیا یہاں، آقا کی خیریت کی دعا مانگو بھائی جان. یا رب مسافروں کو مبارک ہو یہ مکان. سوچیں مسافر ہیں، مدینے سے چلیں اور یہ جنگل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، دشمن بہت ہیں بادشاہ خوش خصال کے. بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے، بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے. اب جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں، سارا مکالمہ سنیے جناب زینب سے. حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں، میر انیس کی زبانی سنیے. دستے ادب کو جوڑ کر اس شیر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضیٰ. جناب علی کی بیٹی ہے نا بنت مرتضیٰ. تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضیٰ، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا. حضرت عباس کی عاجزی دیکھیے، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا. لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، کہ جہاں پر ترائی بھی ہو پانی بھی ہو وہاں خیمے لگائے زیادہ اچھا ہے. جو مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے. گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے، یعنی کہ اس جگہ پہ فرات بھی قریب ہے، گرمی ہے تو یہ پانی ہمارے لیے زندگی کی علامتوں کا، یہاں پہ خیمے لگاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو گیا. تو اب فرات کے قریب خیمے لگ گئے ہیں. حسین کربلا پہنچ گئے ہیں اور
اب مخالف کیمپ کے فوجوں کی آمد جاری ہے، لشکر کے لشکر آ رہے ہیں. یعنی آپ سوچیے ان بیبیوں کے دلوں پر، بچوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. خیمے لگے ہیں جنگل میں، وطن سے دور ہیں. میں پھر کہوں گا اگر آپ سوچیں دنیا کی تمام تر آسائشوں کے ساتھ دنیا انسان اپنے وطن سے دور ہونا تو انسان گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں تو میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے یار، میں یہاں پہ کیا کروں گا. حالانکہ ساری آسائشوں پھر بھی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. آل رسول ہیں، جنگل ہے، بیابان ہیں، بچے ہیں، بیبیاں ہیں، خیمے لگی ہوئی ہیں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کیوں؟ لشکر آئے جا رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ لشکر ہمارے خلاف آ رہے ہیں. یہ ہے 2 محرم، کربلا پہنچ گئے. آگے بڑھتے ہیں ذرا تیزی سے. 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم. میں باقی سارے ایام تو تیزی سے کیا کہ آگے گزر گیا، حالانکہ ہر دن کی الگ الگ داستان ہے. لیکن 7 محرم تو میں کہہ کے ویسے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 7 محرم کیا ہوا؟ 7 محرم وہ دن ہے کہ جب پانی بند کر دیا گیا. اب میں نے ایک جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا یعنی بنیادی ترین ضرورت زندگی بند کر دی گئی. یعنی ہمیں عام زندگی میں بھی کسی کی بے کسی کی انتہا بتانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس کے بعد پانی پر ہی گزارا تھا. کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، صرف پانی. یعنی بدترین حالات کو بھی اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ کھانے کا نہیں تھا، صرف پانی پہ گزارا تھا. نہیں، یہاں پانی بند کر دیا گیا. کس پر؟ اس قافلے پر جو آل رسول کا قافلہ ہے، اس گھرانے پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اس لشکر پر کہ جس میں عورتیں ہیں، اس لشکر پر کہ جس میں بچے ہیں، ان پر جن کے نانا ساقی کوثر ہیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا. یہ 7 محرم ہے، دن گزر رہے ہیں. 8 محرم، 9 محرم یعنی شب عاشور. شب عاشور کی اپنی داستان ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، کیونکہ کل جب ہم بات اس واقعے کا دوسرا حصہ عرض کریں گے تب شب عاشور ہی ہوگی. آج کی حد تک جاتے جاتے بس ایک رب دے کر یہ واقعہ سنتے جائیے. آپ نے جناب حر کا سارا واقعہ سنا کہ وہ کیا کچھ ہوا. محرم کی 9 تاریخ آ گئی، شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہر کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر نے روکا، ہر نے یہ، اب میں کہہ رہا ہوں ہر کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اس داستان میں. کیوں؟ ہر وہی ہر جن کی آپ نے بھی اتنی داستان سنی، وہ اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں. ہر کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا. بابا پریشانی ہے، بابا کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں. بابا کیوں پریشان ہے؟ یہ تو سامنے یہ تعداد میں سے بہت کم 72 ہیں، پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں ہیں، سیراب ہیں، مسلح ہیں، تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جنگ کا نتیجہ تو بڑا واضح ہے بظاہر. اور نے ایک جملہ کہا بیٹا تیرے کان میں یہ بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ بچوں کی آواز کیا تھی؟ دیکھیں آج 10 محرم، 9 محرم کی رات کی بات ہو رہی ہے نا، شب عاشور. 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں. 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں. 7 محرم سے بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. کبھی چلاتے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، مارے جا رہی ہے. ہر کے جوان بیٹے نے پوچھا بابا آ رہی آواز لیکن پھر کیا ارادہ ہے؟ ہر نے کہا بیٹا بس. کیا؟ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں. کیا فیصلہ کیا؟ میں کل صبح حسین کے لشکر میں چلا جاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ داستان کربلا میں روز عاشور آنے سے کچھ لمحات پہلے یہ کیا تغیر آ رہا ہے اس واقعے میں؟ یہی تو ہر تھے کہ جنہوں نے ابتدا کی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا. انہی ہر کی اب رائے بدل رہی ہے. کہا شاید مجھے حسین معاف کر دے. کچھ جگہوں پر آئے کہتے ہیں لوگوں نے ہر کو روکا بھی، سمجھایا بھی. کسی نے کہا دیکھو ہر کہیں کی نہیں رہو گے تم، یزید ناراض ہو جائے گا، ظاہر ہے جب تم یہ سب کرو گے تو وہ بدبخت تو ناراض ہو جائے گا نا تم سے، اور حسین بھی معاف نہیں کریں گے چونکہ تم نے حسین کے ساتھ کیا ہے تمہیں معلوم ہے نا. اور ابھی کل کی تو بات ہی کیا ہے، کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے. انسان اپنے آپ پہ گزری بھی معاف کر بھی دے. اگر میرے الفاظ ہیں تو انسان کہتا ہے کہ چلو میں یار میرا معاملہ ہوتا ہے میں معاف کر دیتا، یہ میری گھر کی خواتین کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو پیاسا رکھنے کا ذمہ دار ہے. لیکن وہ تو امام علی مقام ہے. تو کہا اور کہیں کی نہیں رہو گے، نہ کرو یہ. اور نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں،
مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے، یہ بھی جانتا ہوں میں۔ رک کر ایک جملہ سن لیجئے، ذرا واقعہ دوبارہ یاد کریں جو بھی کچھ لمحوں پہلے عرض کیا تھا، جب امام نے حر سے ایک بات کہی تھی اور جواباً حر نے کہا تھا کہ حسین آپ کے علاوہ مجھے کوئی یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں آپ کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ خدا جانے یہ حر کے دل میں جو احترام سیدہ سلام اللہ علیہا تھا، شاید اسی کے عوض اسے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں۔ تو اب کیا ہوا؟ صبح عاشور آئی، حر کو اب خیام حسینی جانا ہے، یا یہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے، اور داستان کے بالکل پیک پہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے۔ حر جا رہے ہیں، اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ان کیمپس کو چھوڑ کے ان کیمپس کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اپنی شرمندگی کا احساس تھا، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بس میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو اور مجھے لے چلو۔ بیٹے نے ہاتھ تھاما اور اب حر آگے بڑھے۔ جب وہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو ادھر سامنے جو امام علی مقام کے جو کیمپ سے خیمے تھے، وہاں حضرت عباس گئے امام حسین کے پاس، کہا مولا یہ آقا یہ لشکر مخالف سے نا کوئی دھول سی اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہماری طرف۔ تو جب یہ ڈائلاگ ہوا تو ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ شاید ہم حملہ ہونے جا رہا ہے شاید۔ اب سب دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہو رہا ہے، ارے حر آ رہا ہے، اور حر بھی کسی ایسے عالم میں نہیں آ رہا کہ جسے لگے کہ جنگ کرنے آ رہا ہو، جنگ کا تو الگ عالم ہوتا ہے نا، اس عالم میں آ رہا ہے۔ ابھی سب کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ امام علی مقام نے سب کی کشمکش کو دور کیا۔ کیا کہا؟ کہا ارے ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اب ادھر امام علی مقام نے کہا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، ادھر یہ کہنا تھا ادھر اکبر، ادھر یہ کہنا تھا ادھر قاسم، ادھر یہ کہنا تھا ادھر عباس، سب چل پڑے۔ اب حر کا جوان بیٹا یہ سب دیکھ رہا ہے، حر نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ حر نے تو آنکھوں میں پٹی بندھوائی ہوئی ہے، حر کا جوان بیٹا یہ دیکھ رہا ہے، حر سے کہہ رہا ہے بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا بہت ندامت ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا چلا نہیں جا رہا۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے حسین کے بیٹے علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر باواز بلند کہا حر کے بیٹے نے اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے قمر بنی ہاشم عباس علمدار آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر کہا اللہ اکبر، 2 بار تکبیر کہی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے چلا نہیں جا رہا۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر نے کہا بیٹا بس اب مجھے بتاؤ حسین کس طرف ہے، حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو بس وہیں پر گھوڑے سے گرا لوں۔ بیٹے نے بتایا، حر یہ کہہ کر حسین کے قدموں میں گر گئے۔ بس اتنا کہا، کیا کہا؟ بس ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ حر ہیں کہ جن کی بظاہر جن کی وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں، جن کی وجہ سے آج مستورات پیاسی ہیں۔ امام علی مقام نے کہا اے حر ہم نے تجھے معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی تفصیلات، کوئی بات نہیں کی، بس بلکہ بھائی کہہ دیا۔ بس بھائی کیا کہا؟ حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے ہیں، وہ حر کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اونو محمد جو امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، حر کو مامو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ حر یہ ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ کہا مولا اس لیے ہاتھ بندھوائے ہیں کہ انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، یہ ہاتھ بڑے خطا کار ہیں، ان ہاتھوں کو کاٹ دیں آپ۔ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بظاہر حر کی وجہ سے پیاسے ہیں، خود حر کو پانی پلایا ہے کل جب لشکر کو روکا تھا، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ حر سے کہا حر افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ حر افسوس یہ ہے کہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو مگر آج تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ حر نے اب قصہ مختصر، اب حر نے کہا مولا میں آپ کی طرف سے، آپ کے لشکر کی طرف سے میں جنگ لڑوں گا مخالف لشکر سے، نہ صرف میں جنگ لڑوں گا بلکہ میرا یہ بیٹا بھی جنگ لڑے گا۔ حر نے اپنے آپ سے پہلے اپنے فرزند کو جہاد پر بھیجا، اور بس قصہ مختصر کرتا ہوں۔ اب فرزند نے جنگ لڑی، جب جنگ کرنے کے بعد گھوڑے سے حر کا بیٹا گھر کر زمین پر آیا، حر کے بیٹے کا وقت آخر قریب تھا، حر دوڑے ہوئے فرزند کے پاس آئے۔ جب فرزند کے پاس آئے حر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا ارے حسین بھی لاش پر چلے آئے ہیں۔ آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ اے امام
آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام علی مقام کا جواب، اور یہ جواب یاد رکھیے گا کیونکہ ایک اور جگہ پر اسی طرز کا جواب آپ کو بڑا یاد آئے گا. کہا ہر، دیکھو ہر جوان بیٹا ہے، تم بوڑھے باپ ہو، یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے، میں کیسے نہ آتا تمہاری مدد کو. میں پھر کہوں گا یہ منظر ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جب حسین کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوں گے تو کوئی حسین کو دلاسا دینے والا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اب ہر روانہ ہوئے، اب ہر نے جہاد کیا، کئی لوگوں کو ہر نے واصل جہنم کیا. اور آپ یہ بھی اسی میں دیکھیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر نے جنگ لڑی، اور یہ کربلا معلیٰ میں عراق میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج بھی حضرت ہر کا یہ روضہ ہے. یہاں تک کہ ہر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے. حسین پھر پہنچے، ہر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے صاف کیا، رومال باندھا، ہر کو سینے سے لگایا، خیمے میں لائے، اور جناب زینب کبریٰ نے ہر پر ایسے گریہ کیا جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے، جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے. آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر تمام کرتے ہیں اشعار کے ساتھ. ایک جات ہر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور، کیا شان خدا ہے. ایک جات ہے ہر و شمر، یعنی ہر بھی تھا اسی میدان میں، ہر بھی ہے شمر بھی ہے. ایک جات ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے نا، ایک جات ہے ہر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور. لیکن فرق ہے دونوں میں، کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور، اس کے لیے مغفرت خدا ہے، اس کے لیے قہر خدا ہے. کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور. وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کو منظور، انسان رہے حق کی طرف اپنے بمقدور. دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے، آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے. ہر نے اپنا انجام دیکھ لیا تھا. رویا جناب ہر کے لیے، رویا اسے زہرا کا پسر، واہ ہری قسمت. ارے زانو حسین اور وہ سر، واہ ہری قسمت. طوبا کے تلے خلد میں گھر، واہ ہرے قسمت. دنیا سے یہ راحت کا سفر، واہ ہرے قسمت. کیا جلد گیا سوئے ارم، جنت کی طرف کیا جلد گیا سوئے ارم. دار فنا سے گویا سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. داستان کربلا جاری ہے، شب عاشور آ گئی ہے، امام علی مقام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، سامنے یزیدی فوج کے خیمے لگے ہوئے ہیں. اور اب جب 9 محرم کا دن گزر گیا ہے اور رات آ گئی ہے، تو اس رات امام علی مقام کے جو خیمے ہیں وہاں پر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جیسا اس رات سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حالانکہ 2 محرم سے آئے ہوئے نا، لیکن آج کی رات ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.